الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور پسے پردہ بیٹھی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ ہمارے لیے ایک عظیم سعادت کا دن ہے کہ آج ہم ایک ایسی مجلس میں شریک ہیں کہ جس مجلس کا عنوان کچھ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ایسی بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھا گیا ہے کہ جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اور جن بچیوں نے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ مکمل کیا. یہ بڑی عظیم سعادت کی بات ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ سعادت ہے کہ ہم ایسی تکمیل کے موقع پر یہاں پر شریک ہوئے، ہمیں یہاں پر آنے کا موقع میسر ہوا. ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے ان مجلسوں کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو سکہ چل رہا ہے وہ دنیا کا، مال و دولت کا، روپے پیسے کا. اس لیے روپے پیسے کی قدر و قیمت وہ ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے اگر ہمیں کوئی 2 پیسے کا فائدہ کسی جگہ پہ نظر آتا ہے تو اس کی خاطر ہم بہت ساری مشقت بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ لمبا سفر کر کے جانا پڑے کہ 2 پیسے کا وہاں پر فائدہ ہے تو لمبا سفر کر کے بھی وہاں پر ہم پہنچتے ہیں. بس معلوم ہو جائے کہ یہ جو دریمہ اس کی جو پرلی جانب ہے وہاں پر چینی 2 روپے سستی مل رہی ہے تو سارا شہر وہاں سے چینی خریدنے جائے گا صرف 2 روپے کی خاطر. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک ایسی مجلس بھی قائم کی گئی ہے جہاں پر نیکیوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکھا وہاں پہ برس رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر کوئی کشش پیدا نہیں ہوتی. ہم ایسی مجلسوں کی طرف لپکتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی صرف روپے پیسے کا سکہ چل رہا ہے، نیکیوں کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں. لیکن میرے دوستو، یہ سکہ ہمیشہ نہیں چلے گا. جیسے یہ دنیا سے ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، پھر آگے آخرت کی طرف آنکھ کھلے گی، وہاں پر نیکیوں کا سکہ چلتا ہے. وہاں معلوم ہوگا کہ ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے. اچھا، جب وہاں پر ایک شخص کو کہا جائے گا کہ آپ کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئی ہیں، کہیں سے ایک نیکی لے کر آؤ
تو آپ کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے، اور وہ آدمی جائے گا ایک نیکی کے خاطر، لیکن کوئی شخص اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہاں پر ماں باپ بھی اس سے چہرہ پھیریں گے، اس کے بہن بھائی بھی اس سے رخ پھیر لیں گے، اس سے دوڑیں گے، اس کے بیوی بچے وہ بھی اس سے اعراض کریں گے، اس سے گریز کریں گے کہ کہیں ہم سے یہ نیکی نہ مانگ لیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا کہ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ اس دن فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، حالانکہ یہی وہ رشتے ہیں جن کی خاطر آدمی یہاں پر خلاف شرع کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کو یکسر مٹا دیتا ہے۔ صرف کن رشتوں کی خاطر؟ یہی بہن بھائیوں کی خاطر، برادری کی خاطر، والدین کی خاطر، اپنی اولاد اور بیوی کی خاطر۔ لیکن فرمایا کہ وہاں پر یہ رشتہ داریاں ان کا پاس نہ رہے گا، آدمی اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے یہ نیکی نہ مانگ لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر ایک اپنی اپنی حالت میں گرفتار ہوگا، وہی اس کے لیے کافی ہوگی، دوسرے کی اس کو کوئی پرواہ کوئی فکر نہ ہوگی۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیا گیا ہے کہ آپ اس بات کو سامنے رکھ کر مد نظر رکھ کے زندگی گزارو کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، بلکہ ہم نے آگے بھی جانا ہے، وہاں پر نیکیوں کا سکہ چلتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہاں سے نیکیوں کا ذخیرہ لے کر جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر یہاں دنیا، روپیہ، پیسہ، دولت، ان چیزوں کا ذخیرہ تو کرتے رہے، لیکن آخرت کے لیے ہم نے نیکیوں کا ذخیرہ نہ کیا، پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ مجلس بڑی بابرکت ہے، یہاں پر شریک ہونے والوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ان کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ مجلس کے برخاست ہونے پر سب کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ بھی ان کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کرنے کی، ان کی طرف اپنے اندر رغبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ نیکیوں کا سکہ یہاں نہیں چل رہا، آگے چلے گا، اسے وہاں جا کر قدر و قیمت بھی معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک آدمی وہاں پر آئے گا کہ جس کا بہت ساری نیکیاں ہوں گی، یہ بات ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اس طرح کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی تو توفیق ہو جاتی ہے، بچانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم ان نیکیوں کو بچا نہیں پاتے، ضائع کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتلاؤ قیامت دن سب سے یعنی غریب آدمی، عاجز آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ عاجز اور غریب آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخرت کا غریب اور عاجز آدمی وہ ہے جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، تہجدیں بھی ہوں گی، تلاوتیں بھی ہوں گی، حج بھی کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے، نیکی کے ڈھیروں کام کر رکھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اس نے لوگوں کے حقوق طلب کیے ہوں گے، کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کی مار پٹائی کی ہے، کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی کے بے عزتی کر دی تھی، نتیجتاً لوگوں کے بہت سارے حقوق اس کے ذمہ باقی تھے کہ جس کی معافی تلافی یہ دنیا میں کروا کے نہیں گیا، سارے بوجھ بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ اب حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے۔ جب تک بندے کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا جب تک اس بندے ہی سے معاف نہ کروا لیا جائے تو اللہ رب العزت بھی اس کے حق، بندے کے حق کو معاف نہیں فرماتے۔ جب یہ تو اپنے جی کے اندر نازاں ہوگا کہ میرے پاس ڈھیروں نیکی ہیں، لیکن جب وہاں پر پیش ہوگا تو حقوق کا مطالبہ کرنے والے بھی آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ مجھے اس نے گالی دی تھی، مجھے اس کا بدلہ دلوایا جائے، اس نے میرا مال کھایا تھا، مجھے اس سے بدلہ دلوایا جائے، اس نے میری بے عزتی کی تھی، مجھے اس سے بدلہ دلوایا جائے۔ اب وہاں بدلہ میں ذکر کر رہا تھا، وہاں پر روپے پیسے کا سکہ نہیں ہے، وہاں سکہ چلتا ہے نیکیوں کا۔ اچھا وہاں بدلے کی صورت یہ ہوگی کہ جو حق والا آئے گا اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جاتی رہیں گی۔ گالی دی تھی اس کو نیکیاں دے دی گئیں، کسی کے بے عزتی کی تھی اس کو نیکیاں دے دی گئیں، غرضے کہ اس کی ساری نیکیاں حقوق والوں کو دے دی جائیں گی، لیکن حقوق والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے،
نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دوسری صورت یہ اختیار کی جائے گی کہ ان حقوق والوں کے گناہ لے کر وہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ کہاں تو نیکیوں کا پلڑا بھر کے آیا تھا اور کہاں پر گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر پھر کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ باقی یہ قیامت کے دن کا عاجز ترین غریب ترین آدمی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں نا، ان نیکیوں کو بچایا بھی کریں، نیکیوں کو ضائع نہ کیا کریں، اپنی زبان کی حفاظت رکھیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں پردے کے پیچھے، عورتوں کے اندر بھی یہ مرض بہت ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن زیادہ تر عورتوں میں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے معراج کی رات میں نے جہنم کو دیکھا تو وہاں مجھے اکثریت عورتوں کی نظر آئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ وہاں بھی کفرہن، ایک وہاں کے کفر کی وجہ سے عرض کی گئی یکفرن باللہ، کیا یہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتی، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، ایک تو یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور دوسرا فرمایا کہ احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر زمانے بھر ان کے ساتھ احسان کیا جائے، حسن سلوک سے پیش آیا جائے، پھر کسی ایک دن اگر کچھ کمی نظر آئے گی تو فوراً کہہ دیتی ہے ما رأیت من کا خیرن قط، میں نے تو آپ کی طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، یہ ناشکری ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ، کہ تم ایک تو لعن تن زیادہ کرتی ہو، زبان کنٹرول میں نہیں، اور دوسرا فرمایا کہ شوہر کی ناشکری زیادہ۔ اس وجہ سے اکثریت کہاں چلی گئی؟ جہنم میں۔ حالانکہ نیکیاں تو بڑی ہیں لیکن اس طرح سے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک عورت ہے جو اپنے صرف فرائض واجبات ادا کرتی تھی، نفل عبادات کا زیادہ اہتمام نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ اس کی زبان کنٹرول میں تھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتی تھی تاکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور ایک دوسری عورت ہوگی کہ جس کی نمازیں بھی بڑی تھیں، تہجدیں بھی بڑی تھیں، ذکر اذکار بڑے تھے، نیکیاں بہت اس نے اکٹھی کر رکھی تھیں، لیکن فرمایا کہ توزی بلسان یا جارتہا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے نیکیاں کریں تو ان نیکیوں کو محفوظ بھی رکھیں، لہذا حقوق العباد کا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ دنیا کے اندر نیکیوں کا سکہ نہیں چلتا، دنیا کے اندر روپے پیسے کا سکہ ہے، اس لیے روپے پیسے کی قدر ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ دو پیسے کی فائدے کی خاطر ہم ساری مشقت اٹھا لیتے ہیں، لمبے سے لمبا سفر بھی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن نیکیوں کی قدر نہیں، نیکیوں کی طرف ہمارے اندر کشش موجود نہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید ان بچوں نے حفظ کیا ہے، ان کو اس کی وجہ سے جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے، اگرچہ دنیا میں اس کا اظہار نہیں ہو رہا، آخرت میں چل کے وہاں پہ اظہار ہوگا، جبکہ علی رؤوس الخلائق ساری مخلوقات سامنے موجود ہوں گی کہ جس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا تھا، پھر اس کے مالک کو سمجھا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی اس کے مطابق عمل بھی کیا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کے جو طفیلی ہوں گے نا، ان کی بھی بڑی عزت ہوگی۔ اس بچے کی تو ہونی ہے انشاءاللہ۔ اس کے جو طفیلی کون ہے؟ فرمایا اس کے والدین ہیں، جنہوں نے سر اتنا کیا کہ انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے بچے کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں گے۔ والدین نے خود تو نہیں آ کے پڑھا، صبح شام محنت بچے نے کی، صبح شام اس کے اوپر محنت کرنے والے اس کے استاد تھے جو ہر وقت اس کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن ان والدین کو جو اتنی نوازش ہوگی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں گے، اس کو ہم حفظ قرآن کی تکمیل کرائیں گے، یہ حافظ قرآن بنے گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، چانچہ وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، پھر یہ کہ اس کے اوپر عامل بھی ہوا، عمل کرنے والا بنا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، فرمایا کہ جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، جبکہ یہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے۔ دیکھو یہ کروڑوں میل دور کھڑا ہے جی، پھر بھی اس کی روشنی اور تمازت اتنے کہ اس کی دھوپ میں بیٹھا نہیں جا رہا، اسے لوگ چھو میں بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روشنی بہت تیز ہے، اس کی طرف دیکھو تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آدمی آنکھ بھر کر سورج کو دیکھ نہیں سکتا۔
فرمایا کہ وہ جو تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی جبکہ یہ گھر کے اندر ہو، تو پھر اس کی روشنی کا کیا کہنا ہے کہ جب گھر کے اندر آ جائے، قریب آ جائے، پھر تو آدمی اس کی طرف دیکھ بھی نہ پائے، برداشت ہی نہ کر سکے۔ تو پھر فرمایا کہ تمہارا کیا گمان ہے خود اس شخص کے بارے جو خود اس قرآن پر عامل ہے، یہ تو اس کو توفیلی کا کیا ہے، اس کی عزت و اکرام ہے، اس کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو خود عمل کرنے والا ہے وہ خود بچہ ہے، جس نے قرآن جی حفظ کیا تھا پھر اس کے اوپر عمل کیا تو اس کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کیا کچھ نہ ہوگی۔ وہ اس کی ایک ادنا سی جھلک یہ دنیا میں بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر آج ان بچوں کی دستار بندی ہوگی، یہاں پر بھی ایک مجمع لوگوں کا موجود ہے، ان کے سامنے اس کے سر کے اوپر ایک تاج پہنایا جائے گا۔ یہ حقیقتاً بادشاہوں کو جو تاج ہوتے ہیں نا، وہ اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس طرح کہ ان کی حیثیت سے کہ دنیا کی عزت افزائی تک ہے۔ لیکن یہ جو بچے کے سر کے اوپر جو تاج پہنایا جائے گا، باندھا جائے گا، اس کی قدر و قیمت صرف دنیا تک نہیں بلکہ آخرت میں، قبر میں، حشر میں، نتیجتاً جنت تک اس کی رسائی ہے۔ چانچہ جو قرآن جیز حفظ کرتا ہے، قرآن جیز کو اپنے دل کے اندر جگہ دے لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے، عمل کرتا ہے، ایسا کہتا ہے حاملین قرآن۔ جو میں نے حدیث تلاوت کی اس میں یہی لفظ استعمال کیا گیا، ان اشراف امتی حملۃ القرآن۔ فرمایا کہ میری امت کے اشراف، عزت والے لوگ وہ ہیں جو حاملین قرآن، جو قرآن جیز کے حامل ہیں، انہوں نے قرآن جیز کو حفظ کیا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہے۔ بھائی جو قرآن جیز کے حامل ہیں وہ میری امت کے اشراف ہیں، عزت والے لوگ ہیں۔ چاہے دنیا کے اندر لوگ ان کی عزت کریں چاہے نہ کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں سب سے زیادہ عزت والا یہی شخص ہے۔ وَخَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سے بہترین شخص ہے ہی وہ جو قرآن جیز کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر آگے دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی وہاں پر بھی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ ہماری جماعت کے بانیوں میں سے حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے حاضر تھے، وہاں پر کچھ عرصہ پڑھائے بھی انہوں نے۔ چانچہ انہوں نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، فرمایا کہ اس کا مرتبہ مقام دنیا میں بھی سب سے زیادہ ہے، دنیا میں بھی سب سے آگے ہے، برزخ میں بھی سب سے آگے، اور فرمایا کہ جنت میں بھی سب سے آگے آگے ہوگا۔ اس کی انہوں نے دلیل دی، فرمایا کہ دیکھیں خود احادیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جب اگر کوئی امام مقرر نہ ہو، کچھ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کروانی ہے، تو اب آگے کس کو کیا جائے، کس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ مصلی کے اوپر کھڑا ہو؟ فرمایا کہ یوم الناس اقرأہم لکتاب اللہ، فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کروائے گا جن میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوگا۔ تو دیکھو جس نے سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو یہاں دنیا میں بھی کیا کر رکھا ہے، آگے مقدم کیا، وہاں کے مصلی پر کھڑے ہونے کا حق اس کا ہے۔ وزیر بھی آ جائیں، بادشاہ بھی آ جائیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے کہتے ہیں قاری صاحب کو آگے بلاؤ، وہی امامت کروائیں گے۔ دیکھو یہ اس کی عزت افزائی ہے دنیا میں بھی۔ اور کیا تو اسلامی حکومتیں رہی نہیں، برائے نام کر کے ہیں بھی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان برائے نام ہے، ورنہ اسلامی قوانین صحیح معنی میں یہاں پر نافذ نہیں ہے۔ جب اسلامی حکومتیں تھیں، خلفاء راشدین کا دور تھا، وہاں پر دنیا کے اندر جو عزت والے عہدے سمجھے جاتے ہیں ان عہدوں کی تقسیم بھی اسی علم کی بنیاد پر ہوتی تھی کہ دیکھا جائے کہ ان میں قرآن زیادہ پڑھا ہوا کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، ایک جگہ سے ایک گورنر کو معزول کر کے واپس بلایا گیا، اب نیا گورنر وہاں پر بھیجنا تھا، تو اپنے قاصد کے سے کہا کہ دیکھو مدینہ کے اندر سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون ہے، اس کو بلا کے لاؤ، ہم اس کو گورنر بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ قاصد گیا، اس نے تلاش کی، مدینے سے باہر نکلا، دیکھا کہ چرواہا ہے، بکریاں چراتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ اس طرح کہ بکریاں اپنے منہ سے چر رہی ہیں اور اس کا منہ فارغ ہے، تو یہ اپنے منہ سے کیا پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ یہ نفع کے سودے تھے ہیں، ہمیں یہ کرنے نہیں آتے، ہماری بھی زبان فارغ ہوتی ہے، ہمیں بھی چاہے جب زبان فارغ ہو تو اللہ کا ذکر کر لیا کریں، قرآن جو یاد ہے تو اس کو پڑھ لیا کریں، آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرتے رہیں۔ اچھا بکریاں اپنے منہ سے چر رہی ہیں اور وہ اپنے منہ سے کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھی جا رہی ہے۔
تو سارا دن بکریاں چرانے، سارا دن قرآن پڑھنا، تو انہیں اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والا مدینے کے اندر نہیں ملا۔ اسی کو بلا کر لے آئے کہ چلو امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا کہ ہم آپ کو گورنر بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں، جاؤ گھر میں نا تیاری کر لو۔ اب وہ کہتے ہیں میں گورنر بننا نہیں چاہتا، میں تو بس اپنی بکریاں چراتا ہوں۔ دیکھو یہ بھی شریعت کا اصول ہے کہ عہدے ان کو دو جو عہدے کا طالب نہ ہو، جو آج خود عہدہ طلب کرے کہ مجھے ایم پی اے بنا دو، مجھے ایم ایل اے بناؤ، ڈھیروں پیسے خرچ کرے۔ اس کا ہے کہ دال میں کالا کالا ہے، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں نکالتے ہیں، جو کروڑوں خرچ کر رہے وہ اربوں نکالتے ہیں۔ انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور یہاں دیکھیے انہیں گورنر کا عہدہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گورنر بننا نہیں چاہتا، کیوں میں اپنی جان کو مصیبت میں ڈالوں، یہ ایک ذمہ داری کا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے دینا ہی آپ کو، ہم دیں گے اس کو جو لینا نہیں چاہے گا۔ چاچا نے فرمایا کہ تیاری کرو۔ چاچا بھی یہ گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں میں جا رہا ہوں کم از کم 1 مہینہ تو وہاں پہ نا ضرور لگے گا انتظام و انصرام سنبھالنے میں، پھر مہینے بعد چھٹی آؤں گا، پھر اگلے مہینے کا راشن پھر لے جاؤں گا۔ تھوڑا کہ 1 مہینے کی روٹیاں پکا کے نا تھیلے میں ڈال دو، جب قرآن پڑھے ہوں کو عہدے ملیں گے پھر مال بچے گا آپ کا، عوام پہ خرچ ہوگا۔ اگر قرآن سے دوری اختیار کرنے والوں کو عہدے دیے جائیں گے پھر خزانے خالی ہوں گے، پھر مال لینے کے لیے نا IMF کے ترلے لینے پڑیں گے، پھر ان کے دروازے کے اوپر دستک دینی پڑے گی، وہ پھر اپنی من مانی شرائط ہمارے اوپر لاگو کریں گے اور ساری عوام کا جینا دوبر ہو جائے گا، اجیرن بن جائے گا۔ یہی ہو رہا ہے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ 1 مہینے کے لیے میں نے جانے تو آئے کہ مہینے کی روٹیاں پکا کے تھیلے میں ڈال دیں۔ 1 مہینے کی روٹیاں پکا کے گھر سے تھیلے میں ڈلوائیں، اور یہ کہ عازم سفر ہوئے، جہاں جانا تھا چلے گئے، وہاں پر جا کر کام کرنا شروع کیا۔ گورنر کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے یا کوئی تقریب کر لی، کوئی ماہانہ سالانہ، آج کل گورنر یہی کر رہے، یا کہیں دورہ شورہ کر لیا۔ گورنر کا کام یہ ہے کہ وہ پورے علاقے کا حاکم ہے، اس پورے علاقے کی ضروریات کو دیکھے۔ چنانچہ انہوں نے لسٹیں تیار کی باقاعدہ کہ کتنے امیر لوگ ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے دینے والے ہیں، کتنے لینے والے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کس کو کتنے مال کی ضرورت ہے، تاکہ ان کا سارا انتظام کر دیا جائے۔ یہ سارا چل پھر کر اس اکیلے نے ساری فہرستیں مرتب کی۔ چنانچہ اس نے یہ سمجھا کہ کام 1 مہینے کا نہیں ہے، کم از کم 2 مہینے لگیں گے۔ چنانچہ اب یہ کہ راشن تو کتنا لے کر آئے تھے؟ 1 من کا۔ اب 1 دن روٹی کھاتے، 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن کھاتے تھے، 1 دن روزے سے گزارتے کہ چلو 1 مہینے کا راشن 2 مہینے میں اس طرح چل جائے گا۔ پھر آگے جب چلا معلوم ہوا کہ ضروریات یہاں شہر کی اور زیادہ ہے، 3 مہینے لگ جائیں گے۔ پھر نتیجہ تھا انہوں نے 1 دن کھانا کھاتے تھے، 2 دن روزہ رکھنا شروع کیا، اور اس طرح سے کام نمٹا کر جب واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری دی پہلے کہ واپس آئیں، تو دیکھا تو ان کا تھیلا خالی تھا، کچھ بھی واپس لے کر نہیں آئے۔ دیکھو اپنے گھر سے لے کر کے خرچہ کیا، اپنے ذاتی خرچے سے سارا کام کر کے پھر یہ کہ اپنے گھر کو واپس ہوئے۔ تو لہذا قرآن پڑھے ہوئے کو عہدے دیے جاتے تھے۔ تو دنیا کے اندر بھی فرمایا کہ جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے وہ دنیا میں بھی آگے ہے، اور فرمایا کہ جب برزخ میں پہنچے گا تو برزخ میں بھی اس قرآن پڑھنے والے کا مرتبہ اور مقام آگے۔ چانچہ جب غزوہ احد کے شہداء تھے، 70 سے زائد شہید ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھلی کھلی گہری گہری قبریں کھودو، انہیں 2 3 افراد کو فرمایا کہ اکٹھا دفن کرو، اور پھر جب دفنانے کی باری آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ایہم اکثرہم قرآن، ان میں زیادہ قرآن پڑھا ہوا کون ہے؟ جب فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ قُدِّمَ فِي اللَّحْدِ، تو جب آپ نے السلام کی تو اشارہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ زیادہ قرآن پڑھا ہوا تھا، تو اس کو لحد میں نہ آگے رکھا جاتا ہے کہ اس کو قبلہ کی جانب لحد میں آگے رکھو، اور جو کم قرآن پڑھا ہوا اس کو لحد میں پیچھے رکھو۔ دیکھو برزخ میں بھی اس کا مقام کیا ہو گیا؟ آگے۔ اور جب آخرت میں پہنچے گا فرمایا کہ آخرت میں بھی زیادہ قرآن پڑھنے والے کا مرتبہ اور مقام آگے ہوگا۔ باقیوں کو ناپ کر جنت کے مقام اور مراتب تقسیم کیے جائیں گے کہ اس کو اتنے درجے پر پہنچا دو، اس کو اتنے درجے پر۔ جب حافظ قرآن کی باری آئے گی
اسے کہا جائے گا کہ اقرا، کہ آپ قرآن کو پڑھو اور مرتقی، اور آپ قرآن کے درجوں جنت کے درجوں پہ چڑھنا شروع کر دو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کے ترتیل سے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، اور کہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہم طے نہیں کریں گے، آپ کا مرتبہ اور مقام وہ ہوگا اس آخری آیت کے پاس ہوگا جو آخری آیت آپ پڑھیں گے۔ اسے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جنت کے مراتب اتنے جتنے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، چنانچہ جہاں وہ آخری آیت پڑھے گا نا وہاں اس کو مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مراتب ان کو ملیں گے جنہیں قرآن حفظ کرنے والا پڑھنا بھی آتا ہے، ورنہ اگر حفظ کر کے دنیاوی معاملات میں لگ کے، والدین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنائے، اب یہ نہیں کہ جہاں سے چھڑا کے سکول میں ڈال دیا پھر اس کی نگرانی کرنا چھوڑ دیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اس کی طرف دھیان ہی کو نہیں، کیونکہ ایسا اکثر دیکھا گیا کہ بچوں کو حفظ کرائے پھر سکول میں ڈال دیا یا اپنے کسی کاروبار میں ساتھ لگا لیا، پھر اس کی نگرانی نہیں کہ اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، نتیجتاً قرآن پڑھنا وہ بھول گیا۔ قرآن حفظ کرنا واجب نہیں، قرآن کو حفظ کرنا واجب نہیں ہے، فضیلت کی چیز ہے، لیکن جو اس کو حفظ کر لیا پھر اس کو یاد رکھنا واجب اور فرض ہے، پھر اس کو بھلانے کا جرم بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے گناہوں کو پیش کیا گیا کہ یہ آپ کی امت میں گناہ ہوں گے، کہ ان میں نے سب سے جو بڑا گناہ پایا وہ یہ تھا کہ کسی آدمی کو قرآن مجید کی کوئی آیت دی گئی، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی کہ اس نے یاد کر لی، پھر اس نے غفلت میں اس کو بھلا دیا، تو پھر یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اسے جن بچوں نے حفظ قرآن کی ہے، تکمیل کی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اب اس قرآن مجید کو پڑھتے رہا کریں، ہر وقت اس کی دہرائی کرتے رہیں، اس کی نگرانی کرتے رہیں، اس کو بھولنے نہ دیں، قرآن کی نگرانی کیا کرو۔ اگر نگرانی نہیں کرو گے، فرمایا کہ جس طرح اونٹ کی نکیل نکال دی جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اگر قرآن مجید کی نگرانی نہ کی جائے تو اس سے زیادہ جلدی یہ ذہن اسے بھول جاتا ہے۔ جسے قرآن مجید کو پڑھتا رہے، یاد کرتا رہے، تو جو قرآن کو اس طرح سے پڑھتا ہے کہ ایک مجلس میں الحمد شریف سے لے کے سورہ ناس تک پڑھے گا، جنت کے درجے وہ اسی طرح چڑھے گا، چاچے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا جائے گا، جنت کے درجات کو پار کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب آخری سورت کی آخری آیتیں پڑھے گا وہاں پر اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ لہٰذا یہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ نے ہر جگہ پر کے مقدم رکھا ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، اور آخرت میں بھی ان کا مرتبہ اور مقام بلند ہوگا۔ اس طرح ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم پر لے کر آئیں۔ اب الحمدللہ بہت سارا رجحان پیدا ہوا ہے۔ پہلے مدارس کے اندر اتنی تعداد نہیں ہوا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے مدارس میں تھوڑی تھوڑی تعداد ہوتی تھی، یا غریب گھرانوں کے لوگ پڑھا لیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ ایک عام رجحان ہے قرآن کی طرف کہ قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے، قرآن کی حفظ کرایا جائے، رجحان ہے، لیکن پھر بھی کم ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں۔ اس طرح کہ ایک مسلمان بچے کی ضرورت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم مکمل کروا لی جائے، پھر اس کے بعد اس کو کسی اور کام دھندے میں ڈالا جائے، دنیا کے کسی اور شعبے میں بعد میں جائے، کیونکہ بچپن کا جو نقش ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر بچپن میں آپ نے اس کو کیا ہے ایپل کیٹ بیٹ یہ چیزیں سکھائی نا، پھر یہی نقش ہوگا، پھر قرآن کا نقش جمانا چاہیں گے وہ جمے گا نہیں۔ لیکن اگر ابتداءً بچے کے قلب و دماغ کے اوپر آپ نے قرآن کا نقش بٹھا دیا، پھر چاہے دنیا کے کسی شعبے میں چلا جائے مار نہیں کھائے گا، تو اسلام پر انشاءاللہ وہ ڈٹا رہے گا، پھر چاہے غیر ملک میں بھی جا کے وہ کام کر رہے تو غیر ملکیوں سے متاثر نہیں ہوگا، اس طرح کہ اس کے دل کے اندر قرآن کی جو دولت ہے اس کے مقابلے کے اندر ساری دولتوں کو ہیچ سمجھتا ہے، اس کے مقابلے کسی کو ترجیح نہیں دیتا، تو ایمان کی قوت اس کے دل میں مضبوط ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لے کر آئیں، اور یہاں پر بچیوں کی تعلیم کا بھی سلسلہ ہے الحمدللہ۔ تو جو یہاں محلے کے لوگ ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی جو بچی ہیں میڈل پاس ہوتی ہیں، میٹرک پاس ہوتی ہیں، 2 4 بلکہ 5 7 تو گھروں میں ایسے بھی بیٹھی رہتی ہیں، تو جن گھروں میں ایسی بچیاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچیوں کو کم از کم یہ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرائیں۔ قرآن مجید حفظ تو چلو نہ کریں وہ، لیکن اس کو کم کا ناظرہ ایسے پڑھیں کہ روانی سے اس کو پڑھ سکیں، پھر اس کا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، یا باقاعدہ جو کورس ہوتا ہے اس کورس کو کر لیں،
नतीजतन उन्हें इस बात की समझ हो कि कुरान हमसे मुतालबा क्या करता है। इसलिए कि एक औरत को जब तालीम दी जाएगी वो खाली एक औरत की तालीम नहीं होगी, वो पूरे एक खानदान की तालीम का जरिया बनेगा। माँ देखो पढ़ी होती है तो अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। अगर माँ अनपढ़ है तो उसने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। माँ जाहिल है तो बच्चों को भी फिर बातें होती हैं, जहालत के बावजूद उनको शौक हो जाता है। खुद तो जाहिल नहीं, उन्हें इस बात की कदर है कि हम जहालत में जिंदगी गुजार आई हैं, लेकिन हमारी औलाद जहालत में न रहे, उनको तालीम की तरफ ले आती है। लेकिन जो खुद तालीम के जेवर से आरास्ता है वो तो अपने बच्चों को जरूर इससे आरास्ता करना चाहेगी। इसे एक औरत की तालीम और तरबियत वो पूरे एक खानदान की तालीम और तरबियत है। लिहाजा हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम की तरफ लाएं। कुरान की तालीम के जेवर से जो आरास्ता बच्चे होंगे, फिर इंशाल्लाह अगर वो असम्बलियों में बैठे होंगे तो नजर आएगा कि एक मुसलमान बैठा है, और फिर यह कि किसी बिल के ऊपर जब दस्तखत कर रहे होंगे तो देख कर करेंगे कि ये इस्लाम के मुताबिक है भी कि नहीं। वरना वहां पर अक्सरियत ऐसी है जो आंखें बंद करके अपने पार्टी व्हीप के मुताबिक क्या कर देता है, वो दस्तखत करते हैं, मेरा पार्टी लीडर कह रहे हैं ना, बस ये बिल मैंने इसके ऊपर हाँ करनी करनी, उसके लिए मैंने वोट देना ही देना, चाहे वो शरीयत के खिलाफ ही क्यों ना हो। जिस तरह अभी चंद माह पहले एक बिल पेश हुआ, उसके अंदर ये था कि जो कोई शादियां के निकाह होते हैं तो निकाह होने के बाद जो मियाँ बीवी होंगे उनको काजी की अदालत में पेश होना पड़ेगा, जज के सामने पेशी देंगे, जज उनका इंटरव्यू लेगा, उनमें देखेगा कि इनके अंदर कोई मुनासबत है या नहीं, या आगे घर बसाने के काबिल हैं या नहीं, तो वो फिर आगे उनके निकाह को नाफिज करेगा। अगर वो समझेगा इनमें मुनासबत नहीं तो उनके निकाह को फसा कर देगा। तो देखो ये कितनी दिक्कत होती अगर ये बिल पास हो जाता। लेकिन वहाँ उलमा मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा किराम ने, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने जिस वक्त इस बिल को पढ़ा है उन्होंने कहा तो ये तो सरासर शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस्लामिया निकाह के मामलात को आसान करना चाहती है, जितना आसान निकाह होगा उतनी बरकत ज्यादा, और आप ये पाबंदियां लगाकर निकाह के मामले को और ज्यादा मुश्किल बनाना चाहते हैं ताकि निकाह की तरफ, हलाल काम की तरफ लोग कम जाए और हराम की तरफ ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा, उन्होंने इस बिल के ऊपर एतराज के नतीजतन इस बिल को मुस्तरद कर दिया गया और नाफिज नहीं होने दिया गया। देखो कुरान पढ़े हुए कोई मौजूद है तो हमें भी बचा दिया, वरना अगर ये बिल नाफिज हो जाता तो नतीजतन मौलवी साहब तो चलो 5,000 3,000 लेते हैं, जज के सामने पेश होते, वहां से अपना निकाह पास करवाने के लिए जो फीस होती वो भी आप समझ सकते हैं। फिर जज अगर उसने जिद बना ली, अगर किसी वजह से जिद हो सकती है, जिद में आकर कहे कि मैं इसका निकाह नाफिज नहीं करता, क्या कितनी भी मुनासबत है कभी क्यों ना मौजूद हो, उसने कहा मैं कोई मुनासबत नहीं, इनका निकाह फसक किया, तो एक मुसीबत पड़ जाती। निकाह क्या होता, एक मुसीबत होती। तो देखो कुरान पढ़े हुए जिस शोबे में जाएंगे इंशाअल्लाह अपने दीन इस्लाम की हिमायत जरूर करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के अंदर ये कुरान मजीद की तालीम की बुनियाद रखें, फिर उसके बाद आगे इमारत तामीर होती रहे। किसी भी शोबे में जाएं इंशाअल्लाह बुनियाद जब इस्लामी होगी ना, इंशाअल्लाह इस्लाम के खिलाफ किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगी। ये मदरसा आपके मोहल्ले के अंदर कायम है, यहाँ पर बच्चों की तालीम का भी इंतजाम है, बच्चियों की भी तालीम का इंतजाम है। तो आप हजरात को चाहिए कि अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को कुरान मजीद की तालीम की तरफ रागिब करें, उनको यहाँ पर आप दाखिल करें। देखिए एक होता है चंदा, माली चंदा, ये भी मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है। ये जो आधे इलाके हैं इनकी जिम्मेदारी होती है कि देखो मौलवी साहब तो बेचारे पढ़ाएं, उनको चंदे की जिम्मेदारी से आप फारिग करें। ये नहीं कि उस बेचारे ने मदरसा बनाए, उसकी सारी इंतजाम भी करता है, उसकी निगरानी भी कर रहा है, और एक बेचारा चंदा भी खुद इकट्ठा करके लाए, उसको दोहरी मुसीबत है। चंदा करने की मुसीबत अलग पड़ी हुई और दूसरी पढ़ाना भी है, उसने इंतजाम भी संभालना है, निगरानी भी करनी है तलबा की। तो कम से कम एक जिम्मेदारी तो आधे मोहल्ला उठाएं कि यहाँ की जितनी माली जरूरियात है वो हम पूरी करेंगे। मदरसा चलाने का मजा तभी आता है कि माली जिम्मेदारियां ये सारी आधे मोहल्ला अपने ऊपर लें, कि आपको इसकी कोई फिक्र नहीं। जितने अखराजात होंगे तनख्वाहों से लेकर बच्चों खाने पीने के, बिजली के बिल वगैरह, ये सारे अखराजात हम अदा करेंगे, हम अपने जिम्मे लेते हैं।
تو کہا کہ مولوی صاحب کو جو انتظام کرتے ہیں، محتمین ہیں، مدیر ہیں، ان کو اس ذمہ داری سے تو بری ذمہ کرنا چاہیے تاکہ وہ مطمئن ہو کر دین کے کام کو کر سکیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مدرسہ چلانے کی یہ ترتیب لکھی ہے، فرمایا کہ اہل محلہ کے سامنے آپ اس ضرورت کو رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے دین کی تعلیم یہ ان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، ان کے ذہنوں میں یہ ضرورت بٹھاؤ۔ جب وہ اس ضرورت کو سمجھے تو ان کے سامنے پھر یہ رکھو کہ یہاں پر دینی تعلیم کا انتظام بھی ہونا چاہیے کہ نہیں، تو سب کہیں گے کہ واقعتاً ہونا چاہیے جب ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ ان سے یہ کہو کہ آپ کہ یہاں کے جو مالی اخراجات ہیں اس کو اپنے ذمہ لو، میں یہ کہ مدرسے کا انتظام چلاتا ہوں، یہاں پر پڑھانے کا سلسلہ، اس کے انتظام کا سلسلہ وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس طرح کے جو صاحب علم ہوتے ہیں مدارس کو چلانا وہی جانتے ہیں، جو دوسری طرف کے لوگ ہیں ان کو مدارس چلانا نہیں آتے، چاہے وہ کتنا بھی دنیاوی تعلیم کا حامل کیوں نہ ہو، عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن خاص جو ایک مدرسے کے انتظام ہے، اس کا ایک نظام ہے تعلیمی، اس کو صاحب علم آدمی ہی سنبھال سکتا ہے۔ اس ترتیب سے چلایا جائے تو مالی ضروریات کے اعتبار سے بری ذمہ کرنا چاہیے، یہ اہل محلہ اہل علاقہ اپنے اوپر اس ذمہ داری کو لیں۔ اور دوسرا چندہ تھا بچوں کا، دیکھو مالی چندہ تو دے دیں لیکن بچہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، بچے سارے کہاں بھیج دیے، سکولوں میں بھیج دیے، وہ ABC پڑھ لے، وہ سارے الف با تا پڑھنے والا کوئی بھی نہیں، تو پھر بتلائے کہ مولوی صاحب چندے کا کیا کریں گے؟ تو سب سے جو اہم اور ضروری چندہ وہ بچوں کا ہے، آپ اپنے بچوں کا چندہ بھی دیں، اپنے بچوں سے جس کو دیکھیں یہ بڑا لائق ہے، بڑا ذہین ہے، ایسے بچوں کو آپ اس شعبے میں لائیں۔ ایسا بچہ جب اس شعبے میں آئے گا پھر دنیا بھی دیکھے گی کہ وہ کس طرح سے نکھرتا ہے۔ ہم علم دین کے ساتھ ہم نے یہی سوکروں والا معاملہ کر رکھا ہے، ستیلوں والا، علم دین اس کو پڑھائیں گے جو کسی شعبے میں چل نہ سکتا ہو۔ بہت سارے لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اسکول میں بھی ڈالا، اسکول میں بھی نہیں چلا، اس کو دکان پہ بٹھائے، دکان پہ بھی نہیں بیٹھتا، تو جو دکان پہ نہیں بیٹھتا قاری صاحب کے بعد کہاں بیٹھے گا وہ؟ آپ کہتے ہیں آپ ہی بٹھاؤ، چاہے سنگل بھی لگا دو۔ بعض جگہ مولوی صاحب باتوں میں آ کر سنگل ڈال دیتے ہیں، وہاں کسی نے اس کی تصویر بنا دی، وہ پہنچ گئی پولیس کے پاس، پولیس آگے پکڑ لیتی ہے مولوی صاحب کو، اور مولوی صاحب بھی جیل میں پڑے ہیں اور اس کا جو والی وارث ہے وہ بھی جیل میں پڑے۔ دیکھو چناؤ کرو اپنی اولاد میں، دیکھو کہ کس کے اندر صلاحیت زیادہ ہے، اس بچے کو ہم علم دین کے لیے وقف کریں تاکہ یہ علم دین کے اندر آگے سے آگے بڑھے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اور پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ پھر کس طرح سے مولویوں کے الزام تو دیا جاتا ہے کہ پہلے ایک آدھے مولوی ہوتے تھے، وہ بھی آتے تھے علاقے کی کایا پلٹ دیا کرتے تھے، انقلاب آ جایا کرتا تھا۔ اب سینکڑوں لاکھوں کی تعداد کے اندر کیا ہیں علماء فضلاء فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن وہ انقلاب نظر نہیں آ رہا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی تو دیکھیں نا، ہم نے کیا فیصلے کیے، ہم اپنی اولاد میں سے ان کو اس طرف لے کر آتے ہیں جو کسی شعبے میں چل نہ سکے۔ اچھے خاندان والے وہ اس کا فیصلے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میرا بچہ تو بیرسٹر ہونا چاہیے، یا میرا بچہ تو کوئی انجینئر ہونا چاہیے، میرا بچہ تو کوئی ڈیموکریٹ کا کوئی بڑا افسر ہونا چاہیے، وہ دوسری طرف کے فیصلے کرتے ہیں۔ امیر لوگ جو ہوتے ہیں یعنی بڑے خاندان والے لوگ جنہیں دنیا کی کوئی انہیں مالی کوئی مشکلات نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو اس فیلڈ کے اندر لے کر آئیں، تو جب ان کو کسی قسم کی مالی پریشانی نہیں ہوگی پھر نہ ہی وہ کسی کے دباؤ کے اندر آئیں گے۔ تو ایسا بچہ جس عالم دین بنے گا انشاءاللہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، تو دباؤ سے بالکل فارغ ہو کر پھر وہ دین کا کام کرے گا، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ وہ کس طرح سے دین کا کام کرتا ہے۔ تو لہذا بچوں کا بھی چندہ دیں، مال کا چندہ تو آپ دیتے ہی ہیں الحمدللہ، یہ دیکھیں دیکھتے دیکھتے یہ سارا کچھ تعمیر بھی ہوتا جا رہا ہے، تو یہ آپ حضرات اس تعاون فرما رہے ہیں تو یہ تعمیر جاری ہے، لیکن بچوں کا بھی چندہ دیں، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اہل علاقہ کی یہ دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ مدارس قائم کیے گئے، تو چاہیے آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے تو آپ اس کی ہر قسم کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں گے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے آپ اس مدرسے کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس سے مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔